حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قیام دریائے نیل کے نام۔ مصر میں زمانہ جاہلیت سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ جب دریائے نیل ٹھہر جاتا تو ایک حسین اور خوبصورت لڑکی کو قتل کر کے دریا کے حوالے کر دیا جاتا، تو دریا نیل پھر حسب معمول چل پڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر مقرر ہوئے، تو اس وقت بھی حسب معمول دریائے نیل کی روانی ختم ہو گئی اور وہ ٹھہر گیا۔ اس موقع پر حضرت عمر بن عاص سے لوگوں نے اس دستور کا ذکر کر کے اس کے مطابق عمل کی اجازت چاہی۔ حضرت عمر بن عاص نے فرمایا، یہ جاہلیت کی رسم ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، البتہ امیر المومنین حضرت عمر سے میں مشورہ کروں گا۔ چنانچہ حضرت نے امیر المومنین کو خط لکھا اور اس واقعے کی پوری تفصیل بیان کر کے مشورہ چاہا۔ امیر المومنین حضرت عمر نے اس کا جواب میں دریائے نیل کے نام ایک چٹھی روانہ فرمائی اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ وہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دے۔ اس چٹھی کا مضمون یہ تھا، یہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اما بعد، اگر تو اے دریائے نیل اپنی طرف سے جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو، اور اگر اللہ واحد و قہار نے تجھ کو جاری کیا تو ہم اسی سے سوال کرتے ہیں کہ تجھ کو جاری کر۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دی۔ چٹھی ڈالنا ہی تھا کہ دریائے نیل خوب تیزی کے ساتھ رواں دواں ہو گیا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ سننے کا بے